نقيض له شيطانا فهو له ومن يعش عن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سالک کی جو بے چینی ہے نا، بے چین رہنا، جس آدمی نے اللہ کی محبت کا دم بھرا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ ملے اور پھر وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، تو پہلا عذاب اس پر بے سکونی کا آتا ہے۔ پہلا عذاب بے سکونی کا، بے چینی اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یا پتہ نہیں کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میرے حقیقت کیوں پکڑی ہوئی ہے، میرے حال میں انقباض کیوں ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر بندے کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے بہت پہلے بیان کیا ہے، تاکہ وہ قرآن کو دیکھے اور اپنی بیماری کو پکڑے۔ اگر اس پر عمل کے باوجود کچھ ہو رہا ہے، پھر ہم اس کو آزمائش سے تعبیر کریں گے کہ اس پر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پہلے اس کی یہ غلطی موجود ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، پھر اپنے محاسبے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کس طرح ہوا ہے جی؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ اکبر! کیا معنی ہے اس کا جی؟ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، بس اس کے دل کے اوپر کیا ہو گیا جی؟ شیطان کو مسلط کر دیا گیا۔ اب کتنی صاف بات ہے یہ۔ اب جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا کام اس کے اندر شک پیدا کرنا ہے، وسوسہ پیدا کرنا ہے، اس کے اندر برے خیالات کا ہجوم پیدا کرنا ہے۔ اور جب برے خیالات کا ہجوم پیدا ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پاس ایک شیطان ہے جنوں میں سے۔ صحابی عرض کرتے ہیں میرا پیغمبر محبوب، آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ فرمایا میرے قلب کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے۔ اس وقت کے جو آج کے اس ماحول کے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہمارا ذہنی ڈپریشن کا ہے۔ دیندار بھی، بے دین بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، غریب بھی، امیر بھی، سارے ایک کرب میں مبتلا ہیں، ایک انجانے دکھ میں مبتلا ہیں، ایک پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ عورتوں کو نیٹ والے موبائل تھما دیا ہم نے، ہم میں آپ گھر میں نہیں ہوتے، عورتیں سارا دن غیر محرموں کو دیکھتی ہیں، ٹی ویاں لگاتی ہیں گھروں میں۔ اب وہ سارا فتنہ دماغ میں چڑھا ہوتا ہے۔ آپ کتنے بزرگ بن جائیں، باہر سے جب گھر پہنچتے ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ آپ پھر چپ رہ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، چپ رہتے ہیں تو اور مسئلہ ہے، بولتے ہیں تو اور مسئلہ ہے۔ تو بیماری کی تشخیص کی جائے کہ اصل بیماری کیا ہے؟ بیماری اصل کیا ہے؟ بیماری یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، شیطان جب قبضہ کر لیتا نا کسی پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی جو مفتی صاحب نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے اشارہ فرمایا اسی طرف، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ مجھے بلاؤ نہیں اچھا،
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بھلا دیا، جو مجھے بھول گئے۔ اور جس کو خدا فاسق کہہ دے، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الفاسقون۔ یہ فسق کا فتویٰ کس نے لگایا؟ اللہ نے لگایا۔ اور اللہ جس کو فاسق کہہ دیں اس کو کون متقی کر سکتا ہے پھر؟ تو اس لیے فسق سے نکلنے کے لیے اور شیاطین سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ کرے۔ یاد کا ایک درجہ احکام الہیہ کا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ کے کسی حکم کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ کے کسی حکم کی سے لاپرواہی نہ کرے۔ یہ بھی یاد کا ایک بڑا درجہ ہے۔ جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، ان کی صحیح تابعداری کرے، اور کم از کم ضمیر آپ کو روزانہ رات سوتے وقت اس بات پہ ذلیل نہ کرے۔ اگر آپ میں کوئی احساس ہو، مجھ میں احساس ہو کہ تو نے دن کو 5 نمازیں فرض تھیں، کیسے پڑھی ہیں تو نے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے، کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے؟ یہ اللہ کے حدود فرائض ہیں جو آپ رات کو سوتے سوتے نا تھوڑی دیر سوچیں گے تو آپ کو دن کا سارا آئینہ سمجھ آ جائے گا۔ بات سمجھ گیا نا؟ کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، یہ بھی یاد کا ایک درجہ ہے۔ کتنا ناحق کیا آپ نے، کتنا حق کیا ہے، وہ سارا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے 100 نمبر رات کو سونے سے پہلے حاصل کر لیے، 100 نمبر، فجر کی نماز کیسے پڑھی، ظہر کیسے پڑھی، عصر کیسے پڑھی، عشاء کیسے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نمازوں کے دوران کے اوقات، یہ بھی یاد کے اوقات تھے جی۔ یاد کے اوقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فجر پڑھی ہے تو ظہر پڑھی ہے تو یہ وقت آپ کا یاد کا تھا، اس میں آپ کے معاملات تھے، معاشرت تھی، اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی سے وابستہ ہے، آپ نے ان پہ غور کرنا ہے یہ کیسے گزرا ہے یہ وقت۔ اب یاد کا یہ معنی آپ کو عشاء تک پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا معمول وظیفہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، ذکر مراقبہ ہے، تلاوت ہے، اس میں آپ کی کیا روٹین رہی ہے، سمجھیں جی۔ اب اگلا مرحلہ رات کا شروع ہو گیا، اور رات کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، آپ سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، یہ صبح جو بے سکونی کی جنگ گھر میں چھڑ جاتی ہے نا، لڑائی چھڑ جاتی ہے گھر میں، یہ رات کو شیطان گرہ مارتا ہے، گرہ مارتا ہے، گرہ سمجھتے ہیں نا، گنڈ مارنا، گرہ مارتا ہے۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، آپ جو ہی اٹھتے ہیں، اٹھ کے آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہیں، تو ایک گرہ آپ کی کھل جاتی ہے۔ اگر آپ، بعض بزرگوں نے فرمایا یہ جو سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر آپ جب وضو کرتے ہیں، استغفار، دوسری گرہ کھل جاتی ہے آپ کی، اور جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے ساتھ آپ کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی آپ فجر پڑھتے ہی آپ بالکل جس کو کہتے ہیں ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جب آپ یہ سارے کام نہ کریں جو میں نے بیان کیے، کتنا اچھا انڈا پراٹھا صبح پڑا ہوا ہو، سینڈوچ تیار پڑے ہوں، بہترین ناشتہ سامنے پڑا ہوا ہے، گرم پانی سے آپ نے شاور بھی لے لیا ہے، اور بڑے مزے کے کپڑے بھی آپ نے پہن لیے، خوشبو بھی استعمال کر دی، لیکن آپ کا موڈ پھر بھی آف ہے، بگڑا ہوا ہے۔ فریش ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، جو چیزیں فریش ہونے کی تھی وہ تھی نہیں، آپ ہے نہیں آپ کے پاس۔ بات سمجھ آئی نا؟ کہتے جی بڑا فریش ہو گیا جی، بڑا ٹیٹ ناشتہ کیا ہے، سونا بھی کھا لے نا، شیطان کی گرہ، شیطان کی جو گرہ ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اس کو۔ اب آگے ذکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ فجر جب نہیں پڑھی آپ نے، گرہ تو لگی ہوئی تھی، آپ کے کانوں میں جو پیٹرول ڈالا گیا ہے شیطان کے پیشاب کا، وہ مستقل پڑ گیا ہے۔ اب آپ کی سارا دن کی جو گاڑی کی چل رہی ہے نا،
وہ شیطانی پیشاب پہ چل رہی ہے، اور شیطانی پیشاب پہ چل کر آپ کیا کہیں گے کہ آپ سکون بانٹیں گے دن میں لوگوں میں؟ نہ خود آپ میں سکون ہوگا، نہ آپ کو کہیں سے سکون ملے گا۔ یعنی اطمینان کے سارے راستے آپ نے بند کر دیے، سکون کے سارے راستے بند کر دیے، خوشی آنے کے سارے راستے ہی بند کر دیے آپ نے۔ اب یہ چیزیں ہیں نا، یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی چیزیں ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ یہ جو ہماری مختصر ہفتے میں ایک دفعہ نشستیں ہوتی ہیں، یہ ناکافی نشست ہے، یہ تو صرف یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، کہ مذاکرہ ہے۔ اس سبق کو گھر میں بھی اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے جتنے بھی ہم سے وابستہ لوگ ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے، ان تک یہ بات پہنچے کہ ہم کسی طریقے سے صحیح ہو جائیں اور ہمارے اندر سے یہ افراتفری کا ماحول ختم ہو۔ تو اگلا پھر یاد جو ہے درجہ وہ ہے اللہ کی یاد کا، ذکر کا۔ یعنی ذکر میں دو چیزوں کی بہت تاکید کر رہا ہوں آج کل، وہی میں نے محسوس کیا ہے کہ ان دو کاموں میں اگر ہمیں رسوخ مل جائے گا، رسوخ ہو جائے گا نا، کہتے ہیں جی فلاں آدمی فلاں سبجیکٹ کا جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے، ہاں جی اس شعبے میں اس کو بڑا مہارت حاصل ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تسبیحات کرتا ہے نا آدمی، کبھی ایک معمول کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے، کبھی تیسرا کرتا ہے، ان سارے معمولات سے ثواب ہوتا ہے، برکات نصیب ہوتی ہیں، لیکن کسی عمل میں رسوخ ہونا چاہیے، رسوخ ہونا چاہیے، اس فن میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اور وہ یاد، وہ ذکر آپ کی اللہ کے ساتھ ایک جان پہچان کا خاص ذریعہ ہو۔ دیکھیں نا یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ اللہ اللہ، کئی لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہے یا اللہ اللہ کرو، کئی اور کوئی وظیفہ، بھئی اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، نبی آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے، میرے نام سے، میرے نام سے، سمجھے نا؟ اور جس آدمی کا دل ذاکر ہو جائے نا، جس کو اس میں ذات نصیب ہو، وہ فاتح آدمی ہوتا ہے، فاتح ہوتا ہے، فاتح، فاتح سمجھتے ہیں نا؟ اور وہ سیف قاطع ہوتا ہے، ایسی تلوار ہے جس کو کاٹتا کوئی نہیں ہے، پھر وہ کاٹ سکتا ہی کوئی نہیں ہے، کاٹ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس میں ذات میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے، یعنی اللہ 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 زبانی بھی اور قلبی بھی۔ طریقہ نقشبندیہ کا جو ذکر خاص ہے وہ یہی ہے، اول آخر ذکر بھی اور آخر بھی اللہ اللہ اللہ۔ اب جب تک قلبی ذکر کی سمجھ نہیں ہو رہی اور قلبی ذکر سے وساوس آتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں تو خطرات پکڑتے ہیں، پریشانی آتی ہے۔ تو زبان بھی ایک لطیفہ ہے جی، اور بعض بزرگوں نے فرمایا جو زبان ذکر کرتی ہے اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب اگر اللہ نے زبان کو عذاب نہ دیا تو زبان کی وجہ سے باقی عذاب بھی اللہ محفوظ رکھ دیں گے جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو زبان بھی ایک لطیفہ ہے، زبان بھی ایک لطیفہ ہے۔ تو اس زبان سے اللہ 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 یہ یک ضربی ذکر کوشش کرنی چاہیے، سحری کے وقت تنہا ہو کر پوری کوشش کریں کہ اس وقت بس آپ ہوں اور اللہ ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ 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 اللہ۔ ہمارے دن بھر کی جتنی بھی نیکیاں اور اعمال ہیں نا، اس میں چاہے ہمارا واعظ ہے، بیان ہے، خطاب ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ جو رات کی تھوڑی دیر کی جو مشق ہے نا، وہ سارا دن کو ٹیٹ رکھتی ہے، پھر مضبوط رکھتی ہے۔ اور رات بے جان ہو نا، اور رات مردہ ہو، دن کو اچھے کام بھی بعض اوقات اتنی زیادہ پرزور نہیں ہوتے۔ خاص کر کے یہ جو تبلیغ والے بزرگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دائی کو منو محنت اپنے اوپر کرنی چاہیے، ایک چھٹانگ محنت مخلوق پہ کرنے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، پھر منو محنت اپنے اوپر ہو۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ 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 اللہ،
بس یہ 100 سے لے کے 500 دفعہ تک اگر ساری میں مستقل کرے آدمی، پھر کوشش کرے تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کی. اور مراقبہ کے نہ ہونے کے بھی سبب یہی ہے. ایک تو یہ نیٹ شیٹ جو دیکھتے ہیں نا، اس سے مراقبہ نہیں ہوتا بالکل. یہ میں نے تجربہ کیا ہے. جو آدمی، میں صرف واٹس ایپ دیکھتا ہوں، حالات زیر زبر ہو جاتے ہیں. واٹس ایپ دیکھنے سے بھی، یعنی غیر ضروری چیز دیکھنے سے طبیعت پہ بہت بوجھ آتا ہے. لیکن مجبوری بن گئی ہے، اب اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا کئی ساری چیزوں میں. لیکن کیونکہ نگاہ کا قلب پر بڑا اثر پڑتا ہے، دل پر بہت اثر پڑتا ہے اس کا، اور غیر معمولی اثر پڑتا ہے اس کا. بات سمجھیے نا جی. تو ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ اللہ، پھر اس میں رسوخ پیدا کر دے آدمی. اور جب آپ کو ایک بار اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے نا، اللہ کہنے کی، اس پہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا، اللہ نے یاد کیا ہے. ایک عارف تھے، ایک اللہ والے تھے، فرمایا کرتے تھے جب مجھے میرے اللہ یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے. کہ جی کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اور اگر اس نے اس وقت مجھے یاد نہ کیا ہوتا نا تو مجھے یاد کی توفیق نہ ہوتی. تو یہ اس وقت کا جو ذکر ہے مجلس، اس کا مطلب یہ اللہ نے یاد کیا ہوا ہے. یاد نہ کیا ہوتا تو یاد کی توفیق نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس ذکر میں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان پہچان بڑی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہم مدینہ منورہ جائیں، آپ مدینہ منورہ جائیں، وہاں ہماری اجنبیت نہ ہو، اجنبیت نہ ہو. کیونکہ جب درود شریف پڑھتا نا آدمی، تو درود پاک کی برکت سے آدمی کی روح کو اتصال نصیب ہوتا ہے بارگاہ رسالت سے، بارگاہ نبوت کا اتصال نصیب ہوتا ہے. اور جب بارگاہ رسالت سے ایک تعلق پیدا ہو گیا تو روح کی حاضری لگتی ہے پھر. اور روح کی حاضری جب لگنا شروع ہو جائے تو مشتاق جسم کی صورت اللہ پیدا کرتے ہیں جانے کی. بات سمجھے نا جی. تو اس لیے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ اوروں کو بھی بتائے، خود بھی پڑھے ہیں، اسی پہ جو ہے نا عمل کریں. وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، تاکہ درود کے اندر بھی رسوخ پیدا ہو جائے اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ. بس یہ دو کریموں سے اگر رشتہ ٹیٹ ہو گیا نا، مضبوط ہو گیا، اللہ بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے جی. اور ہم بڑے خوش نصیب ہو جائیں گے کہ ہمارا مقدمہ دو کریموں کے پاس چلے گا جی. اور دو کریموں کے پاس جب ہماری مسئلے چلے گئے تو پھر کسی ذہنی بیماری کی ضرورت نہیں ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پھر، کہ ہمارا معاملہ اس وقت دو کریموں کے پاس چل رہا ہے جی. وہ ایک عربی نے پوچھا عذاب ہوگا کہ کون دے گا؟ کہ اللہ. ہاں جی. کہ اور کون ہوگا؟ کہ اللہ کے حبیب بھی ہوں گے معاشر میں. کہ خیر ہے، پھر شکر ہے آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں وہاں پر، وہ ہیں تو پھر مسئلہ سیدھا ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ بھی کریم ہے، نبی بھی کریم ہے، اور میں گناہگار کا مسئلہ اگر کریموں کے پاس آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے. تو اس لیے ایک تو ان چیزوں میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے، اور اسی سے تعلق معاملہ نصیب ہوتا ہے، اس سے تعلق معاملہ نصیب ہوتا ہے. 2 منٹ مراقبہ کر لیں.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. صلی اللہ تعالی علیہ